السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق فرمائی۔ سب سے پہلا انسان اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا سے اللہ نے ان کی نسل چلائی، اور دنیا میں انسان پھیل گئے۔ پھر ان انسانوں میں اللہ نے رشتے بنائے، اور ان رشتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں یوں ذکر فرمایا، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِہْرًا، پھر اللہ نے اسے نسبی رشتہ دار بنایا اور سسرالی رشتہ دار بنایا۔ اس کے رشتوں میں سے ایک رشتہ نسبی رشتہ ہے جو ماں اور باپ سے چلتا ہے، ایک رشتہ ہے جو سسرالی رشتہ ہے، جو اس کی بیوی کے رشتہ دار ہے وہ اس کے سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور ایک رشتہ ہے رضاعی رشتہ۔ اگر عورت کسی بچے کو دودھ پلائے تو اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب۔ نسب سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں، حرمت والے ہو جاتے ہیں، رضاعت سے بھی وہی حرام ہو جاتے ہیں۔ جیسے نسبی ماں اور نسبی بیٹی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، بہن سے نہیں کر سکتا، اسی طرح رضاعی ماں اور رضاعی بہن سے نہیں کر سکتا۔ تو یہ تین رشتے ہیں، نسبی رشتہ، سسرالی رشتہ اور رضاعی رشتہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کل سبب ونسب ينقطع یوم القیامت الا سببی ونسبی۔ قیامت کے دن جب اللہ انسانوں کو پیدا کرے گا تو وہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ اس دن تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، نسبی رشتے بھی، سسرالی رشتے، لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، باپ بیٹا، ماں بھائی بہن بیوی، یہ سسرالی رشتے نسبی رشتے ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا سوائے میرا کہ میرے نسبی اور سسرالی رشتے قیامت کے دن بھی باقی رہیں گے، اس ہولناک دن میں بھی باقی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہم اور آپ یہ تین رشتے تو ہم جانتے ہیں، نسبی رشتہ، سسرالی رشتہ اور رضاعی رشتہ، لیکن ایک رشتہ اللہ نے اور بھی بنایا ہے، اور وہ رشتہ ہے مسلمانوں کے درمیان، اور وہ ہے اخوت کا رشتہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔
اس کی بنیاد دین پر ہے، اسلام پر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اللہ فرماتے ہیں مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم اپنے بھائیوں کے درمیان ملاپ کرایا کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ مضبوط ترین رشتہ ہے جس کو اخوت کا رشتہ کہتے ہیں، جس کو بردرہڈ کہا جاتا ہے. اور اس رشتے کا اندازہ اس سے لگائی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے سوید بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے تھے. ہمارے ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے، وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ہمارے ساتھ تھے. درمیان میں حضرت وائل کا ایک دشمن ملا جس نے وائل کو پکڑ لیا. اور اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے، قسم کھائے اور قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ میرا بھائی ہے، تو دشمن اس کو چھوڑ دیتا تھا. اب کہتے ہیں کہ جو لوگ ہم تھے تو کوئی بھی قسم اٹھانے کو تیار نہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اس لیے کہ جھوٹی قسم ہو جائے گی. یہ کیسے کہے جی خدا کی قسم یہ میرا بھائی ہے، تو وہ تو اس کا نسبی بھائی نہیں ہے. تو کہتے کسی نے قسم نہیں اٹھائی، میں نے قسم اٹھا لی اور میں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ میرا بھائی ہے، تو دشمن نے اس کو چھوڑ دیا. کہتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے تو میں نے ماجرا سنایا، اے اللہ کے رسول، راستے میں ہمیں ایک آدمی ملا جو وائل کا دشمن تھا، اس نے اسے پکڑ لیا، لوگوں نے قسم نہیں اٹھائی، میں نے اٹھا لی کہ یہ میرا بھائی ہے. تو کیا یہ میری قسم اٹھانا یہ جھوٹا ہے، جھوٹی قسم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقتا المسلم اخو المسلم، تم نے سچ کہا ہے، تمہاری قسم جھوٹی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اگر کوئی مسلمان قسم اٹھائے، مثال کے طور پر میں قسم اٹھاؤں اور میں کہوں جی راشد بھائی میرا بھائی ہے، خدا کی قسم یہ میرا بھائی ہے، تو یہ جھوٹی قسم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بھائی ڈکلیئر کیا ہے. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. کتنا بڑا رشتہ ہے یہ، اخوت کا رشتہ ہے، یہ بردرہڈ کا رشتہ ہے. تمام رشتوں میں مضبوط رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان اخوت کا رشتہ بنایا. جب مدینہ ہجرت کی مسلمانوں نے، آپ نے صحابہ کے درمیان مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم کی، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مہاجرین اور انصار میں بردرہڈ کا رشتہ بنایا. یہ مواخات 2 مرتبہ ہوئی ہے، ایک مرتبہ مدینے میں، ایک مرتبہ مکے میں. مکہ میں آپ نے مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا تم آپس میں بھائی بھائی ہو. اس طرح صحابہ میں اخوت اور بھائی چارہ اور بردرہڈ کا رشتہ بنایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، میرا بھائی کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں. اللہ، یہ ہمارا اسلام ہے جو ہمیں محبت سکھاتا ہے، جو ہمیں پیار سکھاتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ مسلمان ہوئے، یہ اپنے قوم کے لیڈر تھے، سردار تھے، یہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ میں نماز قائم رکھوں گا، نماز کو قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور ہر مسلمان کا خیر خواہ ہوں گا۔ یہ بات ہو گئی، بیعت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، زمانہ گزر گیا۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ قصہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ جریر نے ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا کہ مجھے گھوڑا خریدنا ہے، تو بازار میں جاؤ میرے لیے گھوڑا پسند کرو۔ غلام گیا اور اس نے ایک گھوڑا پسند کیا، 300 درم میں بات ہوئی۔ 300 درم یہ چاندی کے سکے ہوتے تھے جو 300 پاؤنڈ سے زیادہ قیمتی تھے۔ ان سے کہا جی آپ آئیے، گھوڑے والے سے کہا ہمارا جو آقا ہے وہ آپ کو 300 درم دے گا۔ وہ اپنا گھوڑا لے کر آیا۔ حضرت جریر نے گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑے والے سے کہا کہ میں اگر تمہارے گھوڑے کی قیمت 400 درم لگاؤں تو کیا آپ کو منظور ہے؟ اس نے کہا جی یہ تو اچھی بات ہے، آپ 100 درم زیادہ دے رہے ہیں، لوگ تو کم کرتے ہیں، آپ زیادہ کر رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی، کہا اچھا اگر میں آپ کو 500 درم دوں۔ پیسے بڑھاتے گئے 600 درم، 700 درم، 800 درم دے کر وہ گھوڑا خرید لیا۔ گھوڑے والا بھی بڑا خوش، یہ عجیب آدمی ہے، 300 درم میں بات ہو گئی ہے، 500 درم مجھے زیادہ دے دیے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا آپ نے گھوڑے کی قیمت کیوں بڑھائی؟ لوگ تو کم کرتے ہیں اور آپ بڑھا رہے ہیں۔ فرمایا وہ گھوڑے والا میرا مسلمان بھائی ہے، اس کو اپنے گھوڑے کی قیمت نہیں معلوم تھی، تو اس لیے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کا خیر خواہ ہوں گا۔ یہ میرا مسلمان خیر خواہ بھائی تھا، اس کے ساتھ میں نے خیر خواہی کی، اس کو قیمت نہیں معلوم تھی، میں نے اس کی جتنی قیمت تھی اتنی قیمت میں اس سے 800 درم میں گھوڑا خریدا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے بیعت کی تھی اس بیعت پر میں قائم رہوں۔ یہ ہے مسلمان۔ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اچھا سوچتا ہے، مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ یہ رشتہ میرے دوستو ہمیں مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، ہمارے آپس میں مسلمانوں کے درمیان اخوت کا رشتہ ہے، جیسے باپ کے ساتھ رشتہ ہے، ماں کے ساتھ رشتہ ہے، بیوی کے ساتھ رشتہ ہے، نسبی رشتہ ہے، سسرالی رشتہ ہے، رضائی رشتہ ہے، اسی طرح ایک رشتہ ہے جو اسلامی، وہ رشتہ ہے اخوت کا۔ اب ذرا آؤ قرآن سنو اللہ کا۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ مسلمانوں کو اللہ نے کیا تعلیم دی ہے؟ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اللہ اکبر، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں، اے مسلمانوں، حسنہ اور سیئہ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہارا کوئی بھائی تم سے برائی بھی کرے، اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی تمہارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا، تم اس کے ساتھ پھر بھی اچھا معاملہ کرو۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسنہ اور سیئہ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی کے ساتھ دفع کرو، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرو۔
آج تو مسلمان یہ کہتے ہیں میرے ساتھ اس نے برائی کی ہے، میں بھی اس کے ساتھ برائی کروں گا، وہ میرے باپ کے جنازے میں نہیں آیا تھا، میں بھی اس کے باپ کے جنازے میں نہیں جاؤں گا، وہ میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آیا، میں بھی اس کی شادی میں نہیں جاؤں گا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں بھی یہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی کر کے دور کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پس وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، جو تمہارا دشمن ہے، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی، تم نے اس کے ساتھ اچھائی کی، تمہارا دلی دوست بن جائے گا، تمہارا جانی دوست بن جائے گا۔ اب ذرا قرآن کی اس آیت کو سیرت سے سمجھو۔ ہم ہمیشہ اپنے طلبہ کو یہ بتاتے ہیں، یہاں جو قرآن کے درس میں بھی بتاتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، تمہارا دشمن بھی دلی دوست، مخلص دوست، جانی دوست بن جائے گا۔ اب سیرت دیکھو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، مسلمانوں کی ریاست بنی، مسلمان ابتدا میں کمزور تھے اسباب کے اعتبار سے، اور دشمن طاقتور تھا، دشمن طاقتور ہے، مسلمان اسباب کے اعتبار سے کمزور ہے۔ تو جب مسلمان اسباب میں کمزور تھے، دشمن طاقتور تھا، تو آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا، اب مسلمان طاقتور ہے اور دشمن کمزور ہے، جب دشمن کمزور ہے تو آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی کی سیرت، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دشمن طاقتور تھا، مسلمان اسباب میں کمزور تھے، تو مسلمان دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور جب مسلمان طاقت میں آئے، مکہ فتح ہوا، دشمن کمزور ہے تو اللہ کے رسول نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ کمال ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، جب تم معاف کر دو گے تمہارے جانی دشمن بھی جانی دوست بن جائیں گے۔ اللہ، یہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے میرے دوستو۔ قرآن کو سمجھو، سیرت سے سمجھو۔ اور دیکھو بھائی، ایک بات اور بھی سنا دوں، مجھے یاد آ گیا، ایک پہلوان گزرا ہے، گاما پہلوان، آپ نے نام سنا ہوگا، اس کا لقب تھا رستم زمان، رستم زمان، زمانے کا رستم۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو اس نے مقابلے میں ہرا دیا، اور یہاں یورپ کے بڑے بڑے پہلوانوں کو بھی ہرایا اس نے۔ گاما پہلوان، رستم زمان۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ بازار گیا، تو بازار میں اب وہ رستم جا رہا ہے، بڑی پگڑ پہنی ہوئی ہے، ایک سبزی والے سے اس کی کوئی نوک جھوک ہو گئی، تو سبزی والے نے پتھر اٹھایا اور گاما پہلوان کو مارا، اس کا سر پھٹ گیا اور وہ خون بہنے لگا۔ اب گاما پہلوان اگر اس کو ایک ہاتھ سے پکڑتا نا، یوں اٹھا کر پھینک دیتا۔ گاما پہلوان نے اپنی پگڑی اٹھائی، خون صاف کیا، پگڑی پہنی، سر جھکایا اور چلا گیا۔ کسی نے کہا گاما تو رستم زماں ہے، بڑے بڑے پہلوانوں کو تو نے اکھاڑے میں پٹخ دیا ہے، یہ سبزی والا کیا ہے تیرے سامنے جس نے تیرا سر پہاڑا اور تو جواب نہیں دیتا؟ گاما نے کہا مجھے کمزور پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے،
اللہ اکبر. یہ کون سا کمال ہے کہ کمزور پر ہاتھ اٹھاؤ. اللہ تو فرماتے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. معاف کرنا سیکھے بھائی مسلمان. یہ اللہ کا قرآن ہے. اب آپ کو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو سنائی. اب آؤ ذرا بزرگوں کی سیرت بھی دیکھو, اللہ والوں کی سیرت بھی دیکھو. اللہ والوں کا کیا طریقہ ہے. ہم بزرگوں کا نام لیتے ہیں, بزرگوں سے محبت بھی کرتے ہیں, اپنے بچوں کے نام بزرگوں کے نام پر بھی رکھتے ہیں. کیا ہم ان کے طریقے پر بھی چلتے ہیں؟ اللہ اکبر. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سب جانتے ہیں. ہمارے پاکستان ہندوستان والے تو سب جانتے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے, چشتی بزرگ تھے. ان کے زمانے میں ایک آدمی ان کو گالیاں دیتا تھا, ان کی برائی کرتا تھا, ان سے بغض رکھتا تھا. سب کو پتا تھا کہ یہ آدمی فلاں آدمی خواجہ صاحب کی برائی کرتا ہے, ان کو گالیاں دیتا ہے مسلمان, لیکن ان کا دشمن تھا. اس کا انتقال ہو گیا, وہ شخص مر گیا. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو بھی پتا تھا کہ یہ وہی آدمی ہے جو مجھے گالیاں دیتا تھا. خواجہ صاحب آئے, خواجہ صاحب نے جنازہ پڑھائی. اس کے بعد میت کو قبرستان لے گئے, وہاں دفن کیا. خواجہ صاحب نے جنازہ پڑھایا, تدفین کی, دعا کی, سب کچھ کیا. کسی نے کہا حضرت یہ تو وہی آدمی ہے جو آپ کو گالیاں دیتا تھا, آپ سے بغض رکھتا تھا. تو خواجہ صاحب نے اس کے جواب میں 2 شعر پڑھے. اللہ اکبر. فرمایا کہ ہر کے او خار نہد در راہ ما از دشمنی, ہر کے او خار نہد در راہ ما از دشمنی, ہر گلے کز باغ عمرش بشکفت بے خار باد. یہ فارسی بھی کیا میٹھی زبان ہے. جو فارسی والے ہیں یہ تو سمجھتے ہیں ہمارے فارسی والے حضرات. آپ حضرات کو ترجمہ ہی میں سناؤں گا. خواجہ صاحب کہتے ہیں جس شخص نے میرے راستے میں ہمیشہ کانٹے بچھائے ہیں, اللہ سے کہتا ہے اے اللہ جس شخص نے میرے راستے میں ہمیشہ کانٹے بچھائے ہیں, مجھے تکلیف دی ہے, اے اللہ تو اس کے عمر اور زندگی کے باغ کے اندر ہمیشہ کانٹوں کو بھی پھول بنا دے. اللہ اکبر. اللہ تو اس کی زندگی کے باغ کے کانٹوں کو بھی پھول بنا دے جس نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے. ہر کے او خار نہد در راہ ما از دشمنی, ہر گلے کز باغ عمرش بشکفت بے خار باد. اے اللہ جس نے میرے راستے میں ہمیشہ کانٹے بچھائے ہیں, ہر گلے کز باغ عمرش بشکفت بے خار باد, اس کی عمر کے باغ کا ہر پھول بغیر کانٹوں کا بنا دے. یہ خواجہ نظام الدین اولیاء. ہر کے او خار نہد در راہ ما از دشمنی, ہر گلے کز باغ عمرش بشکفت بے خار باد. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. میرے دوستو آج مسلمان پریشان ہے. وقت ہے نہیں, وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے, ویسے بھی دن چھوٹے ہیں. اب وہ لمبا بیان میں شروع کرتا ہوں تو ادھر گھڑی میں دیکھتا ہوں تو 2 منٹ رہ جاتے ہیں, وقت ختم ہو جاتا ہے. اب کیا سناؤں میں آپ کو. ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. لوگ آتے کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ ہم دعائیں مانگتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, قبول نہیں ہوتی, پریشانی ہے, سکون نہیں ملتا. آج مسلمان
کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ مسلمان نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، پریشانی ہی پریشانی ہے، اس لیے کہ ہم نے اسلام کو صرف نماز روزے میں سمجھا ہوا ہے۔ ہمارے معاملات کیا ہے؟ جھوٹ مسلمان بولتا ہے، دکاندار ہے ملاوٹ کر رہا ہے، سب کی بات نہیں کرنا، جرنل بات کر رہا ہوں۔ ملاوٹ، مثالوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں، چائے کی پتی میں ملاوٹ مسلمان کر رہا ہے، دودھ میں ملاوٹ مسلمان کر رہا ہے، 2 نمبری مسلمان کر رہا ہے، رشوت خوری مسلمانوں میں ہے، سود خوری مسلمانوں میں آ گئی۔ ہاں انگلینڈ میں رہتے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب یہاں تو شراب نہیں بیچیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا، سود نہیں دیں گے لیں گے تو کام کیسے چلے گا، ملاوٹ ہم کرے، رشوت خوری ہماری ہو، سود کا کام ہم کرے، 2 نمبری ہم کرے، کاروبار میں جھوٹ ہم بولے، اور یہاں وہاں تو ہمارے یہاں اللہ معاف کرے جو حال ہے، مردہ مرغیاں مسلمان بیچ رہے ہیں، مرغیاں مر جائے ہوٹلوں میں بک رہی ہے، پک رہی ہے، کتے پکڑے، گدے پکڑے، آئے روز خبریں آتی۔ ہمارے ایک عالم ہے پاکستان کے اندر، بزرگ عالم دین ہے، انہوں نے ایک واقعہ خود سنا ہے، میں نے سنا ان سے، فرماتے میں نے ایک قصائی سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتوں کو ذبح کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، گدوں کو کھلاتے ہیں، انہوں نے کہا مولوی صاحب میں نے خود کئی سال کتوں کو ذبح کر کے کھلائے لوگوں کو۔ کیوں کتے کیوں کھلائے آپ نے لوگوں کو؟ کتا تو حرام ہے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب کتا حرام ہے، میں نے کھلایا بھی حرام خوروں کو ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کتا حرام ہے، کھلایا بھی حرام خوروں۔ کہتے ہیں میں دکان کھولتا تھا، یہ جتنے اس علاقے کے بڑے بڑے آفیسر ہوتے تھے وہ اپنے نوکروں کو بیچتے تھے کہ جاؤ 2 کلو گوشت لے آؤ، 3 کلو گوشت لے آؤ۔ تو اگر میں 2 3 کلو گوشت ان کو دوں تو میری دکان کہاں سے چلے گی؟ بکرا تو میں دے نہیں سکتا ان کو، گائے دے نہیں سکتا، اس لیے میں کتے ان کے لیے کاٹتا تھا، الگ رکھتا تھا۔ ان حرام خوروں کو جو مفت میں کھاتے تھے کتے کھلاتا تھا، مسلمانوں کو میں بکری اور جناب کیا گائے بھینس کھلاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، پھر سمجھو ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ او مسلمانوں، اللہ خود بھی پاک ہے اور اللہ پاک مال کے علاوہ کوئی مال قبول نہیں کرتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا جو مرسلین کو دیا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاک طیب حلال رزق کھاؤ، نیک عمل کرو۔ مسلمانوں سے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاک رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، حرام مت کھاؤ، حرام کا مال گھر میں مت لاؤ۔ تمہارے بچوں کے پیٹ میں حرام جائے گا تو بچے آگے جا کر معاشرے میں اچھے افراد نہیں بنیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یقول یا رب یا رب۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی ہے، اور وہ آدمی کیا ہے؟ لمبے لمبے سفر کرتا ہے، اچھے اچھے کام کرنے جاتا ہے، لمبے لمبے سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہے، اس کے کپڑے غبار آلود ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتا ہے۔ چوتھی بات، یا رب پکارتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ 4 چیزیں جمع ہو جائے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ سفر میں ہو آدمی، گھر سے دور ہو، سفر میں ہو، سفر کی وجہ سے کپڑوں پہ غبار آ جائے، بال پراگندہ ہو جائے، پھر سفر میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کرے۔ نمبر 4، یا رب کہے، تو یہ 4 باتیں جمع ہو جائے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس آدمی میں 4 باتیں جمع ہے پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام. اس میں دعا کی قبولیت کی 4 باتیں تو جمع ہو گئی، لیکن اس کے مقابلے میں 4 ایسی باتیں جمع ہو گئی جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے کپڑے حرام، اس کی پرورش حرام سے ہو رہی ہے، جو پیسہ آ رہا ہے حرام کا آ رہا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ وہ بیت اللہ میں بیٹھ کر بھی دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا وہاں بھی قبول نہیں کرے گا. اور یاد رکھو اگر ہماری آمدنی حلال ہوگی، پاک ہوگی، انگلینڈ میں بیٹھ کر دعا مانگو گے اللہ یہاں بھی قبول کرے گا. یہ میرا اللہ ہے. اللہ سے دوستی لگاؤ میرے دوستو، اور اللہ بہت جلدی دوست بن جاتا ہے. یقین کرو بیوی ناراض ہو جائے نا اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا اللہ راضی ہو جاتا ہے. بیوی کو راضی کرنے میں بھی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج کل تو سب کا یہی حال ہے بھائی. بیوی ناراض ہو جائے یقین کرو وہ اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت پورا ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.